بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ خواتین کے تحفظ میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاک دامن خواتین پر تہمت لگائیں پھر اپنے الزام کی سچائی میں 4 عدد گواہ پیش نہ کر سکیں، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو، ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ مدرجہ بالا حکم سن کر پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے، اگر میں کسی شخص کو دیکھوں کہ وہ میری بیوی کے ساتھ ملوث ہے تو میں اسے 4 گواہ لانے تک مہلت دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں تو اگر کسی مرد کو اپنی عورت کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کے ساتھ فوراً گردن اڑا دوں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگوں کو سعد کی غیرت پر تعجب ہوا ہے کہ یہ اس قدر غیرت مند ہے؟ سن لو، میں سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں بڑھ کر غیرت مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا۔ حضرت سعد کو کچھ نہ کہا مگر اپنی بات سے واضح کر دیا کہ غیرت کی ایسی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ قانون قانون ہے اور وہ بہرحال وہی ہے جو غیرت والے اللہ اور اس کے غیور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ جو بھی ہوا کی بیٹی کے معاملے میں قانون اپنے ہاتھ میں لے گا وہ قانون کی گرفت میں آئے گا۔ پھر ایک اور کیس بارگاہ رسالت میں آیا، یہ میاں بیوی کا کیس ہے اور جس کا کیس ہے وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا بلکہ اپنی سستی اور غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس غلطی کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ آخر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قرآن میں نازل فرمایا، یہ حضرت حلال رضی اللہ عنہ زمیندار تھے، عشاء کے بعد اپنی زمین سے واپس آئے اور جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنی بیوی کے ساتھ رات کو صبر سے ملوث پایا۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ لانا پڑیں گے، نہیں لا سکو گے تو قرآن میں جو سزا ہے کہ جو بے گناہ مومن عورتوں پر الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اگر حضرت حلال رضی اللہ عنہ کو کوڑے لگ جاتے ہیں اور لگنے یقینی تھے کیونکہ وہ خود ہی اکیلے گواہ تھے تو یوں وہ جھوٹے مشہور ہو جاتے اور آئندہ کے لیے ان کی گواہی ناقابل قبول ہو جاتی، مگر یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عام قانون سے ہٹ کر میاں بیوی کا معاملہ خاص کر دیا۔ قرآن نازل فرمایا اور واضح کر دیا کہ جو شخص اپنی بیوی پہ تہمت لگائے اور وہ خود ہی گواہ ہو تو وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اس نے جو الزام لگایا ہے اس میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر وہ الزام لگانے میں جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح پھر عورت کھڑی ہوگی اور 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ اس کا خاوند جھوٹ بولتا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب بھڑکے۔ یوں اللہ کی طرف سے میاں بیوی کے لیے ایک نیا قانون آ گیا۔ نیا ضابطہ ملتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلال رضی اللہ عنہ سے کہا، جاؤ اور اپنی بیوی کو بلاؤ۔ اب دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حلال نے قانون کے مطابق 4 بار قسم کھائی اور 5ویں بار کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ان کی بیوی کی باری تھی، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ 4 بار اس نے قسم کھائی کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ 5ویں بار بولنے لگی تو موجود لوگوں نے کہا، بی بی اللہ سے ڈر جا، دنیا کی سزا رجم آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ یہ سن کر وہ لمحے بھر کو ہچکائی اور پھر کہنے لگے، اللہ کی قسم میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ختم کر دیا اور فیصلہ دیا کہ اس عورت کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اسے باپ سے منسوب نہیں کیا جائے گا اور نہ اس عورت کی نسبت اس کے خاوند سے باقی رہے گی۔
نہ اس عورت کے بچے پر کوئی الزام دیا جائے گا، اور جس شخص نے اس عورت پر کوئی تہمت لگائی یا اس کے بچے پر کوئی الزام دیا تو اس سے حد یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مدرجہ بالا واقعہ قرآن مجید، بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں سے اخذ کر کے عام فہم مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اس واقعے سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے لعن کے نام سے الگ قانون بنا دیا، لیکن اس کے لیے بھی عدالت میں آنا پڑے گا، دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی غیرت کے نام پر قتل کرے۔ اگر کوئی غیرت کے نام پر بہن کو قتل کرے گا، بیٹی کو قتل کرے گا، کسی عزیزہ کو قتل کرے گا تو اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔